السلام علیکم، ست شری اکال۔ میں ہرمیت سنگھ ہوں اور دوستو آج جو خبر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس کے تمام تر ایویڈنس بھی ہمارے پاس موجود ہیں، اور یقیناً اس وقت جو صورتحال ہے، ایک طرف تو ہم جنگلات کی کٹائی کے حوالے سے بات کرتے ہیں، لیکن کنکریٹ جو جس طریقے سے بچھائی جا رہی ہے اس پر بھی بات کرنا ضروری ہے۔ پاکستان میں جو ریئل اسٹیٹ ہے اس کے نام پر ایک اور میگا سکینڈل بے نقاب ہو چکا ہے، جہاں غیر منظور شدہ اور غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیم فیصل ٹاؤن 2 میں عوام کے 122 ارب روپے سے زائد داؤ پر جو ہے وہ لگ چکے ہیں۔ یہ وہ اسکیم ہے جس کے خلاف اب قومی احتساب بیورو نے باقاعدہ تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ جب نیب متحرک ہے تو صوبائی حکومت کی خاموشی کس چیز کی علامت ہے؟ نیب اسلام آباد اور راولپنڈی نے فیصل ٹاؤن 2 سے متعلق عوامی شکایات جو ہیں اس کی ابتدائی انکوائری مکمل کرنے کے بعد ڈپٹی کمشنر اٹک سے تمام تر جو ریکارڈ ہے وہ طلب کر لیا ہے۔ نیب نوٹس کے مطابق فیصل ٹاؤن 2 کسی بھی صورت رہائشی زون میں واقع نہیں ہے۔ نیب نے کمشنر اٹک سے واضح سوالات جو ہے وہ کیے کہ موجودہ قوانین کے تحت زمین کے زون کا تعین کیسے ہوتا ہے؟ کیا غیر رہائشی یا زرعی زمین کو جو ہے وہ رہائشی زون میں بدلا جا سکتا ہے؟ اگر ممکن ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے اور یہ اختیار آخر کس کے پاس ہے؟ نیب نے ان تمام سوالات کے جوابات کے لیے باضابطہ بریفنگ کا مطالبہ بھی کر رکھا ہوا ہے۔ جو دستاویزات ملے ہیں ان کے مطابق فیصل ٹاؤن 2 کے مجموعی 30,000 کنال رقبے میں سے 26,049 کنال زمین جو ہے وہ ضلع اٹک کے تحصیل فتح جنگ میں واقع ہے۔ ضلع اسکرونٹی کمیٹی جو ہے یعنی اس کے اگر میں بات کروں اٹک کی جو رپورٹس میں واضح طور پر یہ بتاتی کہ رقبہ رہائشی زون میں شامل نہیں ہے۔ 8 مئی 2025 کو رپورٹ کے مطابق اس اسکیم کے غیر قانونی بل بورڈز ہٹائے گئے ہیں اور تھانہ ایئرپورٹ پر مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے۔ اسکروٹنی کمیٹی کے مطابق لینڈ جو رولز ہیں یعنی 2009 کے جو رولز 81 کے تحت رہائشی علاقے سے باہر زمین زرعی اور گرین لینڈ کے زمرے میں آتی ہے، جبکہ پنجاب لوکل گورنمنٹ لینڈ یوز پلان 2020 کے رول 20 جو سب رول 3 کے جو ہے اس کے مطابق کوئی بھی ہاؤسنگ سکیم صرف رہائشی زون میں قائم کی جا سکتی ہے۔ رپورٹس یہ ظاہر کرتی ہیں کہ دریائے سیل فیصل ٹاؤن 2 کے مجوزہ علاقے سے گزرتا ہے، جو اس منصوبے کو ماحولیاتی لحاظ سے مزید خطرناک بنا دیتا ہے۔ لوکل گورنمنٹ پنجاب نے چیف آفیسر اور ڈسٹرکٹ کونسل اٹک کے نوٹیفیکیشن کے جو ہے وہ خلاف فیصل ٹاؤن کی جو اپیل ہے اس کو بھی مسترد کر دیا ہے۔ فیصل ٹاؤن مینجمنٹ نے زرعی زمین کو رہائشی زمین قرار دینے کی درخواست دی تھی، مگر اسے قانون کے منافی قرار دے کر رد کر دیا گیا ہے۔ پروجیکٹ ڈائریکٹر مینجمنٹ یونٹ لوکل گورنمنٹ نے اپنے فیصلے میں واضح ہدایت جاری کی ہیں کہ ٹھلیاں انٹرچینج کے قریب تحصیل فتح جنگ کی زمین پر ہاؤسنگ سکیم کے بجائے آئی ٹی پارک یا اکنامک زون جو ہے وہ بنایا جائے۔ فیصلے میں لینڈ یوز جو کلاسیفیکیشن رول 81 سب کلوز 3 کا جو حوالہ ہے وہ بھی دیا گیا ہے۔ اس میں صاف لکھا گیا کہ زرعی زمین کا رہائشی اراضی جو ہے اس کو قرار دینا ممکن نہیں ہے۔ نیسپاک کی جو رپورٹ ہے اس منصوبے پر مزید سنگین سوالات اس نے کھڑے کر دیے ہیں۔ نیسپاک کے مطابق ضلع راولپنڈی اور اٹک کی رہائشی جو ہے وہ ضروریات ان کے آئندہ 20 برس تک پوری ہو چکی ہیں اور ان اضلاع میں نئی ہاؤسنگ سکیموں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یعنی جو موضوع علاقے ہیں خاص کر مورت اور ڈھوک کیجری کے علاقے دریائے سیل اور جاپان ڈیم کی وجہ سے ماحولیاتی طور پر انتہائی حساس ہے۔ پنجاب حکومت ایشیائی ترقیاتی بینک کے تعاون سے جاپان ڈیم منصوبے پر 33 ارب روپے خرچ کر رہی ہے تاکہ راولپنڈی کے روزانہ جو 25 ملین گیلن پانی ہے اس کو فراہم کیا جا سکے، جبکہ فیصل ٹاؤن 2 اسی ڈیم کے اگر دیکھا جائے جو ایریا ہے اس میں تعمیر کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ برس مونسون بارشوں کے دوران اس علاقے میں شدید سیلاب بھی آ چکا ہے۔ زمینی حقائق اور سرکاری رپورٹس کے مطابق سوال یہ ہے کہ ایک غیر قانونی ہاؤسنگ سکیم پر کام آج بھی کیسے جاری ہے؟ جب NOC جاری نہیں ہوا تو عوام سے اربوں روپے کیسے وصول کیے جا رہے ہیں؟ پنجاب حکومت اس معاملے پر مسلسل خاموش کیوں ہے؟ اور سب سے اہم سوال یہ ہے کہ وہ کون سی طاقتور شخصیات ہیں جو پردے کے پیچھے فیصل ٹاؤن 2 کو جو ہے سرپرستی اس کی کر رہے ہیں کہ قانون، ماحول اور عوامی مفاد سب کچھ رون کر بھی یہ منصوبہ آگے بڑھتا جا رہا ہے؟ یہ ایک سوال نشان ہے۔